الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل مبارکہ میں ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سماعت میں اور آپ کی بصارت میں، آپ کی دیکھنے کی صلاحیت میں اور آپ کے سننے کی صلاحیت میں اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ رکھا ہے۔ یعنی جس طرح سے ہر انسان سنتا ہے اور دیکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت اور بصارت ویسی نہیں تھی۔ یقینی بات ہے کہ تخلیق میں تفاوت ہوتا ہے، یعنی کم زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کے مقابل میں بعض لوگ کی نگاہیں زیادہ تیز ہوتی ہے، بعض لوگ کی نگاہیں کمزور ہوتی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چیل ہو، ایگل جس کو کہتے ہیں، ایگل چیل، یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً زمین سے آدھا کلومیٹر اوپر سے ایک چھوٹے سے خرگوش کو بھی یہ دیکھ لیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض جو ہے اپنے مخلوقات میں سے بعض کو بہت تیز نگاہ بھی دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض پرندوں کو اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیروں اور ببروں کے اندر اتنی صلاحیت رکھا ہے کہ وہ 200 300 میٹر دور فاصلے پر جب کوئی جانور حرکت کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ پیر سے جو سنسنی ہوتی ہے وہ اس کی آواز کو وہ لوگ جو ہے ہوا میں سے کیچ کر لیتے ہیں۔ اتنا طاقتور سینس اللہ تبارک و تعالی ان کی سماعت کو دیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات میں بھی پھر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی شرف بخشا، خصوصی مقام عطا فرمایا۔ اور خصوصی مقام میں ایک شان یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیے کہ ربی ارنی انظر الیک، اشتیاق ہونے لگا، شوق ہونے لگا کہ جو پروردگار سے میں باتیں کرتا ہوں میں کبھی اس کا دیدار بھی کروں۔ ربی ارنی انظر الیک، میرے پروردگار مجھے دکھلا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ تبارک و تعالی فرمایا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں دیکھ سکیں گے آپ مجھے، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایک موسیٰ ایک کام کرو، یہ پہاڑ کی طرف آپ دیکھو، اگر یہ پہاڑ پر اگر آپ کی نظر جمی رہی اور یہ پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا، پہاڑ نہیں ہلا، فان استقر مكانه، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا، فسوف ترانی، تو آپ مجھے دیکھ لیں گے اگر پہاڑ جم جائے اپنی جگہ پہ۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پس اللہ تبارک و تعالی جب اپنی تجلی اس پہاڑ پر نازل فرمایا تو وہ پہاڑ دھماکے سے پھٹ پڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسى صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے آپ۔ جب ہوش آیا تو پھر انہوں کہتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو تجلی تھی، اللہ تبارک و تعالی کی تجلی پہاڑ پر پڑی اور پہاڑ پھٹ پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھے، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی نہیں دیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جس پہاڑ پر پڑی اس کی ایک جھلک ایک لمحے کے لیے دیکھے۔ اس کے بعد ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور ادھر پہاڑ پھٹ پڑا، تو وہ جسٹ ایک چھوٹے سے لمحے کی بات تھی جو 1 سیکنڈ سے بھی کم کا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جس پہاڑ پر پڑی وہ پہاڑ کی ایک جھلک دیکھ لیے تھے، نگاہ میں اتنی تیزی، بینائی میں اتنی قوت آ گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ 3 فرسخ یعنی تقریباً 9 میل کہہ سکتے ہیں آپ جی، 9 میل اگر آپ کہیں گے تو کلومیٹر میں 15 کلومیٹر کے اوپر 15 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹینس پر اگر کوئی چینٹی ہوتی نا، چینٹی اینٹ کہتے ہیں چینٹی، اگر کوئی چینٹی چل رہی ہو 15 کلومیٹر کے ڈسٹینس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ چینٹی نظر آ جاتی تھی۔ یہ ایک جھلک تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینائی کو یہ قوت عطا فرما دی، اور جھلک بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کی جھلک نہیں تھی بلکہ یہ اس پہاڑ کی تھی جس پر اللہ کی تجلی پڑی۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے اکابر علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں تو کیا حال ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں اور سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین کے اور ادنا کے مقام پر بلایا، اور اللہ تبارک و تعالی کو براہ راست اپنی آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رآہ اتنا فرمائے کہ ان کی سانس ختم ہو گئی۔ سرکار نے اپنے آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو جب براہ راست جمال الہی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ مبارک کو ہوا، تو اب اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ پہ پڑی تجلی سے اگر اتنی نگاہ حاصل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ مبارک کا کیا عالم ہوگا۔ اور احادیث شریفہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملأ اعلیٰ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے وہ سنائی دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملأ اعلیٰ میں، آسمانوں کے اوپر، ملأ اعلیٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے، ان مقرب فرشتوں کے درمیان جو آرگیومنٹ ہوتی، جو گفتگو ہوتی وہ سنائی دیتی۔ تو کوئی اگر یہ تصور کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کسی کی بات سن سکتے یا نہیں سن سکتے تو یہ ایک عجب مذاق جیسا لگے گا، ورنہ معاملہ تو یہ ہے کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں کے اوپر کی باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی دیتی۔ ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارے اطراف فرشتے گھومتے ہیں اور ہمارے اطراف جنات بھی گھومتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر نہیں آنے والی مخلوق بھی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ خصوصیت عطا فرماتا، اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمایا ہے کہ وہ ہر آنے جانے والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں دیکھ بھی سکتے تھے، بلکہ سن سکتے تھے تو بات بھی کرتے تھے، پھر جی سنتے تھے اور بات بھی کرتے۔ دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں ہے، کوئی پاورفل گیجٹ ایسا ایجاد نہیں ہو سکا ہے جو ان جنات کی یا فرشتوں کی آواز کو کیچ کر سکے یا ان کے سین کو کیا کہتے ہیں اپنی لینس میں، اپنے میموری میں ریکارڈ کر سکے، کوئی ایسا ایجاد نہیں ہوا۔ بعض لوگ بعض ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، وہ سب من گھڑت ویڈیوز ہے، وہ فوٹو شاپ وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دینا۔ حقیقت میں تو ابھی تک کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا، لیکن اللہ کے انبیاء تو فرشتوں سے بات کرتے، جنات ان کو نظر آتے، تو کیا قوت سماعت اور کیا قوت بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، 15ویں پارے کی پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو لے گیا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی فلسطین میں جو واقع ہے وہاں تک، لنوریہ من آیات، مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکت نازل فرمایا، لنوریہ من آیاتنا، کیوں لے کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے خاص نشانیاں دکھائیں۔ دیکھیں لے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ ہم دکھانے کے لیے لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھانے کے لیے لے گیا، لنوریہ من آیاتنا۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب بعض مفسرین اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑے کہ سننے والا اور دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن قاعدے کے حساب سے اگر ضمائر کے حساب سے اور آیت کا مقصد اگر دیکھیں گے تو وہ اتنا نہیں جمتا، لہذا بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کیا کہ بے شک وہ سننے والا، وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے۔ اس کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتی ہے۔ بے شک سرکار، بے شک محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، وہ سننے والے ہیں اور وہ دیکھنے والے ہیں، اسی لیے تو لے جایا گیا ان کو، لنوریہ من آیاتنا، ان کو ہم لے گئے اسی مقصد سے، بے شک وہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ دونوں صفات سمیع اور بصیر، یہ دونوں صفات حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہے، جیسا کہ ہم سابق میں بھی بتائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی نبی کے لیے بھی اگر اپنی کوئی صفت کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے نبی کو دینے کے لیے، تب بھی ایک صفت بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو صفت ایک ساتھ بیان کیا ہے، الرؤوف الرحیم، انہ بہم رؤوف الرحیم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ رؤوف بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، اور یہ دونوں صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بلایا، یعنی صفت رأفت اور صفت رحمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں پھر اپنے ہی دو صفات، السمیع اللہ کی ذات ہے، سننے والی ذات اللہ کی ہے، البصیر دیکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو صفات کو استعمال کیا اپنے محبوب کو بلانے کے لیے، اپنے محبوب کی شان بیان کرنے اور عظمت بیان کرنے کے لیے کہ میرے محبوب کی سماعت ایسی کہ وہی سننے والا ہے، اس جیسا سننے والا کوئی اور نہیں ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں۔ بے شک میرا محبوب ہی دیکھنے والا ہے، یعنی میرے محبوب کے برابر دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ آئیے اس ضمن میں ایک دو احادیث شریفہ پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتم الرکوع والسجود فواللہ انی لأراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم واذا ما سجدتم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے
کہ رکوع کو مکمل ادا کرو، سجدے کو مکمل ادا کیا کرو، یعنی آدھا جھک رہے ہیں اور چھوٹ جا رہے ہیں، سجدہ برابر نہیں کر رہے ہیں اور ادھورا کر رہے ہیں، اس طرح سے نہ کرو، مکمل کرو. فواللہ انی لاراکم من بعد ظہری، بس اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. دیکھیے یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی نگاہ سامنے ہو وہ سامنے ہی دیکھ سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جانب بوقت واحد دیکھ سکتے. فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں. اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، جب تم رکوع کرتے ہو، جب تم سجدہ کرتے ہو، میں تم کو برابر دیکھتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز آگے پڑھاتے ہوتے، لیکن جب توجہ فرماتے تو سارے مصلیوں کو پیچھے اپنی پیٹھ کے رخ پر دیکھ لیتے تھے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اچھا یہ حدیث شریف کے ترجمے سے پہلے یہ جو اوپر حدیث شریف میں پڑھا وہ حدیث شریف بخاری شریف میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. ایک اور ایک روایت ہے بخاری شریف کی جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی بعض ہوا کیا تھا کہ جب سرکار نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے بعض حضرات جو ابھی یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں نا ابھی حال میں اسلام قبول کیے، تو ان کے ساتھ یعنی ابھی ان کی تربیت ہونا رہتا، ابھی وہ تعلیم حاصل کرنا ہوتا. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، یہ پیچھے صف میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز میں جو ہے نماز کے علاوہ حرکت بھی کر دیے اور رکوع برابر نہیں کیے، سجدہ برابر نہیں کیے، دھیان ادھر تھا، کہیں دیدے گھومتے، کہیں چہرے پلٹتے، تو نماز یہ صحیح سے نہیں پڑھ رہے تھے. اور صحیح نہیں پڑھنے کی وجہ یہ تھی ان کی کہ حضور تو نہیں دیکھ رہے نا، حضور تو نہیں دیکھ رہے. ان کا خیال یہ تھا، اس طرح سے غلطی کرنے والے افراد کا خیال یہ تھا کہ حضور تو آگے دیکھ رہے ہیں، حضور تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، ان کو کہاں پتہ چلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بخاری شریف میں الفاظ ہے، هل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم کیا دیکھ رہے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے، یہ تم دیکھ رہے ہو؟ جی میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے، یہ تم دیکھ رہے ہو. فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپتی، نہ نماز کے اندر تمہارا دل کتنا حاضر ہے، دل کتنا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے یہ بھی نہیں چھپتا، اور تمہارا رکوع بھی نہیں چھپتا. یعنی تمہاری ظاہری نماز بھی میں پوری دیکھ رہا ہوں، اور دل بھی تمہارا نماز کے اندر کتنا لگا ہوا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تربیت کے لیے ڈانٹے اور تربیت فرمائے، اور امت کو یہ بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں جیسا کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار، جن آنکھوں میں وہ کیپیسٹی ہو کہ چہرے یہ جمال الہی کو دیکھا جائے، جن آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں کو کتنی قوت نے عطا فرمایا ہوگا کہ وہ اپنے پیٹھ پیچھے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اپنے پیٹھ پیچھے لوگ رکوع سجدہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں. یہی معجزہ تھا. بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے فرماتے ہیں کہ تمہارا خشوع، جی جو تو نماز کے اندر جو تمہاری کیفیت ہے وہ کیفیت بھی مجھے نظر آتی ہے. انی لاراکم من وراء ظہری، بے شک میں تم کو اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو آپ کے سامنے پڑھا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، سن لو کہ تم جو نہیں دیکھ سکتے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. تم جو دیکھ رہے ہیں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، تم جو نہیں دیکھ سکتے، تم جو کچھ نہیں دیکھ سکتے وہ بھی میں دیکھتا ہوں، اور جو کچھ تم سن نہیں سکتے وہ چیزیں بھی میں سن لیتا ہوں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جب فرمایا انہ هو السمیع البصیر، تو ایسی سماعت، ایسی لسننگ اور ہیئرنگ کی ایسی طاقت عطا فرمایا، اور ایسی آئی سائٹ عطا فرمایا، ایسی نگاہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سن سکتے، ہر آواز سن سکتے، اور ہر شے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت اور بصارت کا فیض ہم کو بھی عطا فرمائے، اور ہم ان کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.